شدید سردی میں عوام کو سوئی گیس لوڈ شیڈنگ سے چھٹکارا نہ مل سکا۔ مختلف علاقوں میں کہیں گیس پریشر کم تو کہیں لوڈ شیڈنگ۔ گھریلو خواتین کے لیے ناشتہ تیار کرنا امتحان بن گیا۔ شہری مشکلات کا شکار، متبادل ایندھن جیب پر بھاری۔ جنگ میں 300 روپے من ملنے والی لکڑی 800 روپے میں بکنے لگی۔ پیٹرولنگ پولیس کے ہائی ویز کا سفر محفوظ بنانے کے اقدامات، دھند میں فوگ لائٹس اور ریفلیکٹرز کا استعمال یقینی بنایا جائے۔ سرکاری گاڑی سڑک کے انتہائی بائیں جانب پارک کی جائے۔ ایس ٹی پیٹرولنگ فیصل آباد فاروق ہندل نے ہدایات جاری کر دیں۔ سیاستدان، بیٹی اور ماں، ہر روپ میں بے نظیر، 2 مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم رہنے والی مسلم دنیا کی پہلی خاتون سربراہ کی شہادت کو 13 برس بیت گئے۔ پیپلز پارٹی کے جیالوں کی طرف سے فیصل آباد ڈویژن میں تقریبات، ایم این اے ریاض فتیانہ کا ویڈیو بیان۔ کہا بی بی شہید معتبر، سمجھدار اور حقیقی معنوں میں سیاستدان تھی۔ بی بی نڈر اور بے باک لیڈر تھی۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کے موقع پر پیپلز پارٹی فیصل آباد کے زیر اہتمام دعائیہ تقریب۔ رانا مشتاق، سابق مشیر داخلہ پنجاب ملک اصغر علی کیسر اور جیالوں کی شرکت۔ محترمہ قائد جمہوریت ذوالفقار علی بھٹو اور دیگر شہداء کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ پیس اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بے نظیر بھٹو شہید کی برسی منائی گئی۔ دعائیہ تقریب میں سٹی جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی وومن ونگ عذرا رفیع سمیت دیگر خواتین کی شرکت۔ بولی بی بی شہید ایک بہادر اور نیڈر لیڈر تھی، ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی 13ویں برسی کماہیہ میں دعائیہ تقریب اور محفل۔ رہنما پیپلز پارٹی نسیم اقبال کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ لیگی کارکنان اور جیالوں کی شرکت۔ بچیانہ میں پیپلز پارٹی کے عہدیداروں کی دعائیہ تقریب۔ سٹی صدر ندیم اقبال بھی سمیت دیگر مہمانان نے شرکت کی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی علامہ طاہر محمود اشرفی نے حکومت اور عوام کا فلسطین کے معاملے پر موقف قابل تحسین قرار دیا۔ اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا عوام کو بے وقوف نہ بنایا جائے، قوم سب جانتی ہے۔ بے نظیر بھٹو کی سیاسی بصیرت کی بھی تعریف کی۔ بولے محترمہ پاکستان کی بلند پایہ سیاستدان تھی، بلند درجات کے لیے دعا گو ہیں۔ فیصل آباد میں صوبائی صدر مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ کے ڈیرے پر کرسمس کی تقریب، کیک بھی کاٹا گیا۔ عمران یونس مسیح، محمود تہاب، شہزاد شمشاد، ڈاکٹر دل نواز تیچا کی شرکت۔ صاف صاف کہہ دیا کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ عمران خان استعفیٰ دیں اور شفاف الیکشن کروائے جائیں۔ پی ڈی ایم کی فیصل آباد میں ریلی 18 کے بجائے 27 جنوری کو نکالی جائے گی۔ مریم نواز کی مصروفیات کے باعث تاریخ تبدیل کی گئی۔ ڈویژنل صدر نون لیگ حاجی اکرم انصاری نے تصدیق کر دی۔ اراکین کو تیاریوں کی ہدایت۔ ویلیو ایڈڈ انڈسٹری پر توجہ نہ دی تو ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے۔ را مٹیریل پر اضافی ڈیوٹیاں ختم کی جائیں۔ صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس احتشام جاوید نے تحقیق تحفظات سے آگاہ کر دیا۔ ویلیو ایڈیشن پر 2025 تک پوری توجہ دینے پر زور۔ حکومتی نمائندوں سے ملاقات کے بعد مثبت تبدیلی کے لیے پر امید۔ ہوزری سیکٹر کے سماحی گارمنٹ ایکسپورٹ میں 14.34% کا اضافہ ریکارڈ۔ سال 2020 میں ایکسپورٹ بڑھ کر $1.51 ارب تک پہنچ گئی۔ پاکستان ہوزری ایسوسی ایشن نے اعداد و شمار پیش کر دیے۔ سابق چیئرمین پی ایچ اے کاشف ضیاء نے مثبت حکومتی پالیسیوں کو ایکسپورٹ بڑھنے کی وجہ قرار دے دیا۔ موٹر وے پنڈی بھٹیا میں اضافی ٹول پلازہ فیصل آباد سے سفر کرنے والوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگنے سے تاجروں کے معاملات زندگی متاثر۔ الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن نے ٹول پلازہ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ فیصل آباد میں کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے ریلیف پیکیج ختم ہونے کے قریب۔ انڈسٹری سے وابستہ افراد نے توسیع کا مطالبہ کر دیا۔ صدر ڈیولپرز ایسوسی ایشن یاسین کسانہ کہتے ہیں ریلیف سے کنسٹرکشن کو سہارا ملا، جلد بند کر دینے سے پروجیکٹس نامکمل رہ جائیں گے۔
शहरियों की शिकायत या अरकान असम्बली के तहफ़्फ़ुज़ात का असर। फैसलाबाद कॉरपोरेशन ने बिल आखिर 1 साल बाद पैचवर्क की हामी भर ली। सड़कों की तामीर और मरम्मत की जाएगी। अगले माह टेंडरिंग के बाद काम शुरू होगा। बड़े पैचवर्क कॉरपोरेशन ठेकेदार को मुकम्मल करना होगी। गवर्नर पंजाब के पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर जफर इकबाल सिंधु की फैसलाबाद आमद पीटीआई कारकुनों की जानिब से भरपूर इस्तकबाल किया गया। सिटी 41 से गुफ्तगू में कहा, अहम जिम्मेदारी सौंपने पर क़यादत का मशकूर हूँ। फैसलाबाद में सितारा सपना सिटी के इंतखाबात जीतने वाले ओहदेदारान के एजाज में तकरीब। पीटीआई रहनुमा एमएनए राजा रियाज अहमद, ओहदेदारान और सोसाइटी के मकीनों की शिरकत। हाउसिंग सोसाइटी में सालाना इंतखाबात खुशाइन करार दिया। कहा, उम्मीद करता हूँ नौ मुंतखब बॉडी सोसाइटी की बेहतरी के लिए जिद्दोजहद करेगी। सिद्दीक अकबर टाउन फैसलाबाद में पाकिस्तान उलमा कौंसिल सेंट्रल पंजाब मजलिस शोरा का इजलास। सदर मौलाना ताहिर अकील ईमान, मौलाना असलम सिद्दीकी, मौलाना ताहिरुल हसन, साहबजादा हमजा ताहिरुल हसन और मौलाना अमीनुल हक अशरफी की शिरकत। ताहिर अकील बोले, पीयूसी को यूनियन कौंसिल सतह तक मजीद मुनज़्ज़म और फाल किया जाएगा। महंगाई में पिसी आवाम के लिए एहसन इक़दाम। मोहल्ला अहमदपुरा चिन्योट में यूथ अलायंस और इस्लाह मुआशरा खिदमत कमेटी के ज़ेर एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप। डॉक्टर्स ने मरीजों के तिब्बी मुआयने किया और मुफ्त अद्वियात फराहम की। डॉक्टर शकील, डॉक्टर आयशा और डॉक्टर मुमताज हुसैन की शिरकत। जंग में अंजुमन ताजरान की जानिब से सेमिनार। ताजरों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। एसई भावलनगर फैसल रजा मार्ट, सदर अंजुमन ताजरान जावेद पहलवान, मलिक ताहिर, शेख मकसूद, चिसपाल सिंध समेत दीगर ओहदेदारान भी शरीक हुए। फैसलाबाद की नेशनल एथलीट ईशा इमरान की 20वीं सालगिरह। कौमी खिलाड़ी ने एथलीट्स में लातात कामयाबियां हासिल की। सालगिरह पर खिलाड़ियों और अजीज़ व अकारिब की जानिब से मुबारकबाद और नेक तमन्नाएं। और फैसलाबाद में फरानी टेलर के ज़ेर एहतमाम सेमिनार। मुख्तलिफ ममालिक के वीज़ों और कारोबार के बारे में आगाही दी गई। एमडी फरहान फरानी और पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर अमीन चिश्ती की शिरकत। अमीन चिश्ती कहते हैं, बैरून मुल्क कारोबार के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के मसाइल हल कर रहे हैं।